الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وسلسلت الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. सब हजरात प्यार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کیسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں. تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں. دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم. دینے والا دیکھ سے کوئی دست دعا ملتا نہیں. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نہایت ہی قابل صد احترام دوستو بزرگوں، آج ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ماہ رمضان کی بہاریں شروع ہونے والی ہیں. جو کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اور اللہ نے اپنے پیارے نبی کی امت پر یہ خصوصی فضل اور کرم فرمایا کہ اس امت کو ماہ رمضان کی یہ برکتیں سعادتیں نصیب کی ہیں، جس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے. ماہ شعبان کے آخری ایام میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک یہ معمول تھا کہ رمضان کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرماتے، اور چنانچہ اس سلسلے میں ایک طویل حدیث حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. میں بجائے اس کے کہ کوئی اور بات کروں، اس مبارک حدیث شریف کا الفاظ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی کتنی فضیلتوں اور عظمتوں کو بیان فرمایا اور امت کو تیار فرمایا. تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں،
قد اظلکم شہر عظیم، بے شک تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، مبارکن، بہت برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مبارک مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس ماہ مبارک میں رات کے قیام کو عظیم اجر اور ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو گویا کہ ماہ رمضان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تیار فرمایا تاکہ وہ ماہ رمضان کا استقبال خوش دلی کے ساتھ کریں اور ذہنی طور پہ، دلی طور پہ سکون اور خوشی محسوس کرتے ہوئے ماہ رمضان کی تیاری کریں۔ مزید فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں کوئی شخص اگر ایک نفلی عبادت کرتا ہے اسے فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ وہ جنت ہے، یہ انسانوں کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو اپنے ملازم پہ بوجھ کم کر دے گا ماہ رمضان میں، اللہ تبارک و تعالی اس کی کامل مغفرت فرما دیں گے اور اللہ اسے جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں۔ اور فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس خوش نصیب انسان کو وہ پورا اجر عطا فرماتا ہے جو روزے دار کو اللہ عطا کرتا ہے، لیکن روزے دار کے اجر اور ثواب میں کمی نہیں آتی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی کو روزہ افطار کرایا جا سکے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ افطار کرانے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کرا دو، پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا کر روزہ افطار کرا دو، لسی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا کر روزہ افطار کرا دو، تمہیں تب بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو تب ثواب ملے گا، وہ تو نور علی نور ہوگا، لیکن جس کی حیثیت اتنی ہے تو اس کے مطابق یہ اجر ثواب اور کما سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں 4 کام اہتمام کے ساتھ کرنے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے، وہ کثرت کے ساتھ کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا زیادہ ہو سکے۔
ایک سانس میں آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سانس ٹوٹے ساتھ پڑھ لیا کرو محمد رسول اللہ۔ پہلی چیز یہ ہے۔ فرمایا دوسری چیز جو اس ماہ مبارک میں تم نے کرنی ہے وہ استغفار کی کثرت ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو آسانی سے الفاظ زبان پہ آ سکے، اور کچھ نہیں تو صرف استغفر اللہ، اتنا کافی۔ بعض لوگ صرف پڑھتے ہیں نا استغفار استغفار، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ پورا لفظ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کا معنی ہے۔ فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور ہر طرح کے گناہوں سے پاک، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایک مجلس میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، امت کی تعلیم کے لیے کہ یہ اتنا عظیم عمل ہے اور اتنی عظیم عبادت ہے، استغفار کے بے شمار برکات ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کے بعد دوسری جو چیز بتائی وہ استغفار ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے اور ہماری آخرت کی زندگی اچھی بنا دیں گے، یہ ہے اور یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل مقصد ہے استغفار کا۔ لیکن استغفار کے اور بھی برکات ہیں، دنیاوی برکات بھی ہیں۔ قرآن شریف میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری بخشش کر دی، تمہارا بیڑا پار ہو گیا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا کہ دنیاوی فائدہ تمہارا یہ ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ اپنی رحمت کی بارش برسائے گا، خشک سالی کو ختم کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مالوں میں برکت ڈال دے گا، تمہاری اولادوں میں برکت ڈال دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ پانی کی نہریں جاری کر دے گا۔ اس آیت میں یہ استغفار کے جو فائدے بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن استغفار کے دنیاوی جو برکات ہیں ان کو بیان فرمایا پھر کہ استغفار ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رحمت کی بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں برکتیں ڈال دے گا۔ اور فرمایا کہ وہ بنین، اور تمہارے بیٹوں اور اولادوں میں اللہ برکت ڈالے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں جاری کر دے گا۔ بہت بڑے تابعی گزرے بڑی شان والے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت تشریف فرما ہے، مختلف لوگ آ کر حضرت سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمیں کچھ بتا دیا جائے۔ کوئی کہتا ہے جی خشکساری ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، کچھ بتا دیں، دعا کی فرمائیں۔ فرمائیں استغفار کرو۔ ایک اور شخص آئے اور کہا کہ مالی لحاظ سے بہت مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، دنیا نے تو بالکل ہی مجھ سے چہرہ پھیر لیا ہے، تو اس کے لیے دعا بھی فرما دیجئے اور مجھے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا بھی فرمائیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی دے دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے باغات جو ہیں اس میں پھل نہیں ہو رہے، اور باغات جو ہیں تو وہ جو ہے وہ خشک ہو رہے ہیں، تو دعا فرمائیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتا دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ اور ایک اور آیا تو اس نے کہا کہ پانی کے چشمے خشک ہو گئے ہیں اور ہمارے جانور پیاسے ہیں، انسان پیاسے ہیں، دعا بھی فرما دیجیے اور کچھ بتا دیجیے پڑھنے کے لیے۔ فرمایا استغفار کرو۔ حضرت سب کو بتا رہے ہیں استغفار کرو۔ پاس بیٹھنے والا بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، جانے والے پوچھ کے جا رہے تھے۔ مریض مختلف ہیں، علاج ایک ہی ہے۔ کہا حضرت ہومیوپیتھی کی دوائی کی طرح سب کو سفید سفید گولیاں تھمائی جا رہے ہیں کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، تو یہ تو مریض مختلف تھے۔ فرمایا یہ علاج میں نے نہیں تجویز کیا، یہ علاج اللہ نے تجویز کیا ہے، اور یہ آیت پڑھ کے پھر سنائی۔ تو یہ اللہ نے علاج بتایا ہے سارے مسائل کا حل۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 کام کثرت کے ساتھ تم نے کرنے ہیں۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا ورد ہے، پلے باندھ لو یہ وظیفہ، یہ کسی مولوی اور پیر کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو کثرت کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے ماہ رمضان میں اس کا معمول بناؤ۔ دوسری چیز فرمایا کہ استغفار کرو، اور تیسری چیز فرمایا کہ جنت کو اللہ سے مانگو، جنت کو طلب کرو، اور فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی بتائی ہے، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ تجھ سے ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہم جہنم کی آگ سے اللہ پناہ مانگتے ہیں۔ یہ الفاظ پیارے آقا نے سکھائے، یہ سیکھ لو۔ اللہم، یہ الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، یہ الفاظ بھی ہیں۔ اے اللہ تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری ناراضگی اور غصے سے پناہ مانگتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، یہ الفاظ بھی۔ اور یہ جو جامع دعائیں اکثر آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں پناہ دے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ بہت جامع دعا ہے یہ، اس لیے یہ دعا جب پڑھتے ہیں آپ تو پورے رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، یہ سب کے لیے وظیفہ ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ اولہ رحمت، وہ مبارک مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور درمیان والا حصہ جو ہے مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔
اس کے لیے یہ جامع ترین دعا ہے، سب کو آتی بھی ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ 4 چیزیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں مزید 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں ایمان ملا تو کس کے صدقے سے ملا؟ بتائیے، پیارے نبی کے صدقے سے۔ قرآن ملا تو کس کے صدقے سے ملا؟ پیارے نبی کے صدقے۔ رمضان ملا تو کس کے صدقے سے ملا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے نبی پہ درود پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یہ ایسا عظیم عمل ہے، ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے اس کا حکم فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اپنی نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ رحمت بھیجو اور سلام پیش کرو، اپنے نبی پہ صلاۃ اور سلام پیش کرو۔ اور فرمایا کہ سب سے افضل درود شریف جو تم نماز میں پڑھتے ہو یہ ہے، اس سے کوئی افضل درود ہوتا اس کو نماز کا حصہ بنایا جاتا۔ 40 کے قریب صیغے ہیں درود شریف کے، سب کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ 40 صیغے جو حدیث سے ثابت ہیں درود شریف کے، ان 40 درود شریف میں سے کوئی بھی درود شریف اس درود ابراہیمی کے علاوہ آپ اگر نماز میں پڑھ لیتے ہیں، آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ درود جو ہے درود ابراہیمی یہ سب سے افضل درود ہے اور اس کا حکم پیارے نبی نے فرمایا ہے۔ تو یہ درود شریف جو ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل میں بھی کر رہا ہوں، یہ عمل میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اے ایمان والو یہ عمل تم بھی کرو، یہ عمل تم بھی کرو، یہ خدائی وظیفہ ہے درود شریف کا اہتمام۔ اور قرآن اور رمضان یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جسے آیت میں نے پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن ہو۔ اور میرے دوستوں اللہ سب کو نصیب فرما دے، اللہ سب کی صحت زندگی میں برکت عطا فرما دے، رمضان کی بہاریں بار بار اللہ نصیب فرما دے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتانے لگا ہوں کہ کئی ہمارے پیارے دائیں بائیں گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، اور کئی بیچارے بیمار ہو گئے، گزشتہ رمضان میں صحت مند تھے، عبادات اعمال میں ہمارے ساتھ تھے، اب بیمار ہو گئے۔ تو نہ جانے آئندہ کیا بنے کیا نہ بنے۔ اس ماہ مبارک کو اپنی زندگی کا آخری مہینہ سمجھ کر اس ماہ مبارک کو عادت کے طور پہ نہیں گزارنا، اس ماہ مبارک کو عبادت کے طور پہ گزارنا ہے۔ اور آج جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، ہر عمر کا آدمی یہاں موجود ہے، 70 سال کے بزرگ بھی ہیں اور 40 30 سال کے جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ ذرا سوچی ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اپنی زندگیوں میں ہم نے کتنے رمضان کو پایا ہے، کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے، ہم نے کتنا رمضان کا حق ادا کیا ہے۔ چلو ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھو، سوچو، رمضان جتنے گزرے ہیں ان میں سے ایک رمضان ایسا پیش کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا ہو؟ یقیناً نہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے اگر ہمارے اعمال کو اللہ قبول فرما لے۔ تو اتنے رمضان گزر گئے اور آتے گئے اور جاتے رہے،
میری اور آپ کی زندگیوں پہ اس کے کتنا اثر پڑا ہے، تبدیلی کتنی آئی ہے، انقلاب کتنا آیا ہے، ہمارے تقوی میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے اعمال میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے اعمال میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہوا، ہماری عبادات میں کتنا اضافہ ہوا۔ قرآن کریم کی پہلے اگر ہمیں ایک صورت آتی تھی، اب اور کتنی صورتیں یاد کر لی ہیں۔ قرآن کی اگر 10 صورتیں یاد تھی پہلے سے، تو اب اور کتنا اضافہ ہوا۔ قرآن کی اگر تلاوت ہم ایک پارہ کرتے تھے، اس کے بعد کتنا اضافہ ہوا۔ جہاں تھے وہاں ہی بیٹھے گی، الا ماشاءاللہ۔ اکثریت یہ ہے، جہاں تھے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ میری اور آپ کی نجات کا معاملہ ہے، اس میں میری اور آپ کی آنے والی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس لیے ہم یہاں اسی پہ مطمئن ہو کے بیٹھے۔ آگے بڑھنے کی فکر کی آپ نے کہ مجھے نماز صحیح تلفظ کے ساتھ آتی ہے، مجھے کلمے صحیح آتے ہیں، مجھے قرآن صحیح آتا ہے؟ اپنے طور پہ ہر ایک انسان خوش ہے کہ مجھے آتا ہے۔ نہیں، کسی حافظ قرآن کے سامنے بیٹھو، قاری قرآن کے سامنے بیٹھو، ایک عالم قرآن کے سامنے بیٹھو، اس کو سناؤ گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی نماز میں کتنی غلطیاں ہیں، آپ قرآن کتنا بہتر پڑھ لیتے ہیں، آپ کو مسائل کس حد تک آتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس اسٹیج پہ مطمئن بیٹھے ہیں، کوئی آگے بڑھنے کی فکر نہیں کر رہے، الا ماشاءاللہ۔ لیکن جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو ہم بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار آگے ہمیں بڑھنا ہے۔ ایک صاحب فرض کر لیں دکان کھولتا ہے اور اس کے دکانداری میں اس کا کچھ پیریڈ گزر جاتا ہے، سال گزرا، 6 مہینے گزرے، 6 مہینے کے بعد کچھ پروگرس خاص نہیں ہے، تو وہ سال کا انتظار ہی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا بھئی میں اس میں تو کچھ مجھے پروگرس نظر نہیں آ رہی ہے، میں ویسے بیٹھا ہوں چلہ کاٹ رہا ہوں، میں یہ کاروبار چینج کر دوں گا، میں کوئی اور کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، اس میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ دنیا کا معاملہ ہے تو 6 مہینے بھی انتظار نہ کیے، آخرت کا معاملہ ہے تو 70 سال گزار دیے اور فکر ہی نہیں کی کہ ہم نے کتنا آگے بڑھنا ہے اور کتنی اپنی زندگی میں بہتری لانی ہے، اپنے ایمان میں، اعمال میں، تقوی میں، اخلاص میں، علم میں کتنی بہتری لانی ہے، فکر کرنی ہے میرے دوست۔ نہ جانے آئندہ امام مبارک نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ سب کو عافیت کے ساتھ، صحت سلامتی کے ساتھ نصیب کرے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ، عادت کے طور پہ نہیں گزارنا، گزار چکے ہیں بہت سارے، عبادت کے طور پہ گزارنا ہے، اپنی زندگی کا یادگار رمضان بنانا ہے انشاءاللہ۔ کہ اپنا نظام عمل بناؤ، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، دنیاوی مصروفیات کو کم کر دو، سال کے 11 مہینے دنیا کے لیے، 1 مہینہ آخرت۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔